بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بہت مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے جو مغفرت والا عشرہ ہے۔ بہت کم وقت اس مہینے کا بچ گیا ہے۔ کون مسلمان ہے جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے اس کو انکار ہو؟ ہر مسلمان اس کی برکت سے اور اس کی عظمت سے خوب واقف ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں اور تراویح پڑھی جائے۔ ان دو عبادتوں کی وجہ سے اس مہینے کی خصوصیت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بے شک یہ دونوں اس مہینے کی بہت اہم عبادتیں ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اس سے آگے بڑھ کر ہم سے اور بھی کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد صاف طور پر، واضح طور پر بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اس لیے میں نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر اسی چیز کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک معصوم مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتے، وہ اس کے لیے کافی تھے، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، وہ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا اور نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ چاہ کر بھی عبادت سے روگردانی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ یا اللہ، ہم آپ کی تحمید، آپ کی تقدیس، آپ کی عبادتیں کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی، نافرمانیاں کرے گی؟ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر عبادت کے لیے ہی پیدا کرنا ہے تو ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، کہ اس مخلوق کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کیونکہ فرشتے جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کی عبادت مختلف نوعیت کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس عبادت کی نوعیت مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر گناہوں کے تقاضے رکھے ہیں، داعیے رکھے ہیں، محرکات رکھے ہیں، اسباب رکھے ہیں کہ یہ گناہوں کے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہوں، شیطان وسوسے ڈالے، نفس اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو برائی کی دعوت دے، اور اس کے باوجود، ان تمام محرکات کے باوجود، ان تمام اسباب کے درمیان رہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، وہاں تو گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا، وہاں گناہ کا کوئی داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا،
ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی، وہ چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کی عبادت پر جب وہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں تو ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی مرتب نہیں، جنت کا کوئی وعدہ نہیں۔ لیکن انسان کے یہاں گناہ کے داعیے ہیں، اسباب ہیں، اور ان کو چھوڑ کر کے انسان عبادت کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، اگر کوئی آدمی نابینا ہے، بینائی سے محروم ہے، اور بینائی سے محروم رہتے ہوئے اس نے زندگی بھر کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی، ٹی وی نہیں دیکھا، کسی غیر محرم پر اس نے نگاہ نہیں ڈالی، تو دیکھیے اس کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نابینا ہے، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے، اس چیز کو دیکھنے پر، آنکھوں کے غلط استعمال پر قادر ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک نظر والا ہے، اس کی بینائی صحیح سالم ہے، اور اس کے سامنے کوئی نامحرم شکل آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کی اور اس کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، تو دونوں کے ثواب میں، دونوں کے اجر میں اور دونوں کی نیکی میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ پہلے والا جو گناہ سے بچ رہا ہے اس کا گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں ہے، اور ادھر جو گناہ سے بچ رہا ہے تقاضا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو نیکی اس نے بھی کی، نیکی اس نے بھی کی، لیکن اس کی نیکی میں اس کی نیکی کا کوئی کمال نہیں، اور اس کی نیکی کا بڑا کمال ہے۔ اسی لیے فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور انسان تو چاہے کتنے بلند مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ جو سب سے اعلیٰ مقام ہے نبوت کا، وہاں جا کر بھی وہ صفت اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو فرشتوں کے اندر ہے۔ فرشتے تو چاہ کر کھا پی نہیں سکتے، انہیں بھوک نہیں لگتی ہے، انہیں پیاس نہیں لگتی ہے، انہیں کسی اور چیز کا تقاضا پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہیں۔ لیکن کفار جیسا کہ نبیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسے رسول ہیں، یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کسی بھی بلند مقام پر پہنچ جائے، یہ تقاضے لے کر کے انسان پیدا ہوا ہے، اور یہ تقاضے اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جو جواب دیا اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت میں، کہ میں جو جانتا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، وہ یہی چیز تھی کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے سامنے بے شمار گناہوں کے تقاضے ہوں گے اور اسباب مہیا ہوں گے، یہ چاہیں گے تو کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی میری ناراضگی کے خوف کی وجہ سے، میری عظمت اور جلال کی وجہ سے گناہوں سے بچیں گے، جس کی وجہ سے یہ میرے محبوب بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقام بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بے شمار بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، سورہ یوسف جو قرآن کریم میں انہی کے اوپر نازل ہوئی ہے، انہی کے بارے میں ان کا بیان کرنے کے لیے زلیخا نے جس وقت آپ کو گناہ کی دعوت دی، فتنے میں آپ کو مبتلا کرنا چاہا، تو اس وقت میں زلیخا کے دل میں بھی قرآن کہتا ہے کہ زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، لوگ تو اس جملے کو بیان کر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقیص بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتلاتا ہے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، گناہ کا خیال تھا، اسباب موجود تھے، ماحول سازگار تھا، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس موقع پر گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ ساری چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم روزہ اور تراویح پڑھنے کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، لیکن ان روزوں کا، ان تراویح کا اور اس مہینے کا جو صحیح معنی میں حق ہے اس کو ادا کرنے سے ہم لوگ غافل رہتے ہیں۔
1 مہینے کی طویل مشقت اٹھائی، حلق کے اندر پیاز کے کانٹے برداشت کیے، کانٹے چبھ رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو صبح سے شام تک روکا ہوا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جیسا کہ میں نے پہلے بارہا عرض کیا کہ ہم نیکی کا ایئر کنڈیشن تو لگا لیتے ہیں لیکن گناہوں کی کھڑکیوں کو بند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خاطر خواہ فائدہ ہمیں نیکی کی وجہ سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنی لمبی مشقتیں ہم برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس روزے کے ساتھ میں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس میں جائیں اور جا کر کے ان سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے آپ میرا علاج کر دیں، وہ ڈاکٹر ہمیں 1 مہینے کا علاج بتائے اور یہ کہے کہ تمہیں 1 مہینہ علاج کرنا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں تمہیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی پڑے گی، پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر تم پرہیز نہیں کرو گے تو تمہیں علاج سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، دوائی سے تم کو شفا نہیں ملے گی۔ اب ہم اس ڈاکٹر کے پاس سے آ جائیں، ہم علاج کریں، دوائی کھائیں، لیکن جو احتیاطی تدابیر اور پرہیز وہ بتائیں اس کے مطابق عمل نہ کریں، ان سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، اور پھر 1 مہینے کے بعد جا کر کے ڈاکٹر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اب 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو دوائی صحیح نہیں ہوگی یا جو پرہیز اور احتیاطی تدابیر ڈاکٹر نے بتائی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے اس رمضان المبارک کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو علاج تجویز فرمایا ہے اس کا علاج تو غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو سراسر بالکل صحیح ہے اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احتیاطی تدابیر بتائی ہے، پرہیز بتایا ہے کہ روزے کے ساتھ میں اس رمضان المبارک میں خاص طور سے چاہیے تو پورے 12 مہینے میں، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرب عطا کرنے کے لیے نصیب فرمایا ہے، مرحمت فرمایا ہے، اس مہینے میں خاص طور سے ہم لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، اس مہینے میں جہاں ہم شعبان کی 29 تاریخ کو کھڑے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی 1 شوال کو عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی قدردانی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت چاہے کم ہو لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ ہو، احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنے کا اہتمام زیادہ ہو، تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور آخر عشرے کی ایک اہم عبادت ہے جس کو ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ پوری بستی میں یا محلے کی مسجد میں اگر کوئی بھی آدمی آخر عشرے کا اعتکاف نہ کرے تو سب بستی والے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کچھ حضرات کو چاہیے، اور اگر زیادہ نہ ہو تو ایک تو کم سے کم ضرور ہو کہ وہ محلے کی مسجد میں آ کر کے آخر عشرے کا آخر 10 دنوں کا اعتکاف ضرور کریں، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کو غروب سے پہلے شروع ہوتا ہے، غروب کے وقت میں، یعنی جو اعتکاف کرنا چاہے جب 20 رمضان المبارک ہو، 20واں روزہ ہو، وہ دن گزرنے کے بعد عصر کے بعد جب غروب کا وقت ہو تو غروب سے پہلے اپنا بستر لے کر مسجد میں آ جائیں اور 10 دن کے اعتکاف کی جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے اس کی نیت کر کے 10 دن کا اعتکاف کریں، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اس اعتکاف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین او عمرتین، کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے مطلق اعتکاف کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس نے کسی ایک دن کا بھی اعتکاف کیا مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ فرما دیتے ہیں جن کی لمبائی اور چوڑائی دنیا و ما فیہا سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر معتکف جو ہوتا ہے،
جو آ کر کے اللہ تعالیٰ کے در پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے پڑ جاتا ہے تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جو کسی کے در پر آ کر کے پڑ جائے کہ جب تک مجھے یہاں سے نہیں ملے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، جب وہ پڑا رہے گا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم نہیں فرماتے ہیں۔ آخر عشرے ہی میں خاص طور سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر جو رات ہوتی ہے شب قدر کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، زیادہ احتمال یہی ہے کہ وہ آخر عشرے میں ہوتی ہے۔ 21 جو طاق راتیں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کسی رات میں ہوتی ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتاب ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی شب قدر میں نازل فرمایا، رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا اور باقی تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ توریت کو اللہ رب العزت نے 6 رمضان میں نازل فرمایا، زبور کو 12 اور 13 رمضان میں نازل فرمایا، انجیل کو 18 رمضان میں نازل فرمایا، اور حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں جن کا سورہ اعلیٰ میں ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ان صحیفوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ تو یہ شب قدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شب قدر اسی امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، پچھلی کسی امت کو یہ شب قدر یہ رات عطا نہیں فرمائی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ پہلی امتیں ان کی تو عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال کی، کئی سو سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی اور وہ اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو اس پر افسوس ہوا اور احساس ہوا کہ اتنی لمبی عمریں کتنی وہ لوگ عبادتیں کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں سورہ قدر نازل فرما دی کہ تمہیں افسوس اور احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں جو اگر اس میں تمہیں عبادت کی توفیق ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگی، یعنی 1000 مہینے 83 برس سے بھی زیادہ وقت بیٹھتا ہے اگر آپ 1000 مہینوں کو جوڑیں گے تو اتنی لمبی مدت اگر اس رات میں کسی کو عبادت کی توفیق ہو جائے تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ 80 سال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ آخر میں 2-3 باتیں جو بہت اہم ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بہت نفع کی ہے وہ میں خاص طور سے آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں، ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آخر عشرے میں جو خاص طور سے طاق راتیں ہیں ان میں ہم 3 چیزوں کا اہتمام ضرور کر لیں۔ جو طاق راتیں ہیں خاص طور سے چاہیے تو ہر رات میں اس کا اہتمام کریں، لیکن جو طاق راتیں ہیں ان میں سے 3 کام روزانہ بہت مختصر ہیں، آپ کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں 20 رمضان کے بعد میں، یعنی جو 20واں روزہ گزرنے کے بعد جو رات آئے گی 21ویں، اس سے آپ شروع کریں کہ رات میں آپ کسی بھی وقت میں زیادہ نہ ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ نفل نماز یعنی اگر اس رات شب قدر ہوگی، جس رات آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی یا زیادہ پڑھ لی اور اس رات شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا آپ کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ کم سے کم 2 رکعت تو ضرور پڑھ لیا کریں اور زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھیں۔ دوسرا کام یہ کر لیا کریں کہ آخر عشرے کی ہر رات میں کم از کم زیادہ نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق چاہے تھوڑا ہی ہو صدقہ ضرور نکالا کریں۔ اگر آپ اس رات میں صدقہ نکالیں گے اور اس دن شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو گیا تو 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ تیسری چیز، آپ ہر رات میں قرآن کریم کی تھوڑی سی چاہے تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ اگر آپ تھوڑی سی تلاوت کریں گے اور اس دن شب قدر ہوگی تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر 80 سال سے زیادہ تلاوت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ یہ بہت مختصر 3 عمل ہیں، آپ ہر رات میں آخر عشرے میں ان کو ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیں۔
اور بھائی سبھی حضرات ماسک کا اہتمام کریں، جن لوگوں نے ماسک نہیں رکھا ہے وہ ماسک لگا لیں، رومال ہو تو رومال لپیٹ لیں ناک پر۔